سرکار ہی ہیں، سرکار ہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر غائب معروف، امر حاضر معروف اور امر حاضر مجہول، ان دونوں کی گردانیں پچھلے سبق میں ہو چکی ہیں۔ آج ہے امر غائب معروف، پھر امر غائب مجہول، پھر بانون ثقیلہ، بانون خفیفہ، اسی طرح سلسلہ آگے بڑھے گا۔ تو امر غائب معروف، بحث امر غائب معروف یعنی امر غائب معروف کی گردان۔ حاضر کی گردانیں آپ معروف و مجہول کی پڑھ چکے، یہ گردان غائب کی گردان ہے۔ تو غائب کی گردان میں ہی متکلم کے 2 صیغے بھی شامل ہوتے ہیں، یعنی 6 صیغے غائب کے ہوتے ہیں اور 2 صیغے متکلم کے ہوتے ہیں، اور گردان کا نام ہوتا ہے غائب کی گردان، بحث امر غائب۔ لیکن اسی میں متکلم کے دونوں صیغے بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں، امر غائب معروف یعنی امر غائب معروف کی گردان، لیقل لیقولا لیقولو، لتقل لتقولا لیقلنا، لأقل لنقل۔ دیکھیں اس گردان کے اندر 5 جگہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو گرا ہے۔ ٹوٹل صیغے کتنے ہوں گے؟ 8۔ 6 غائب کے صیغے ہوں گے اور 2 متکلم کے، 8 ہو گئے۔ ان 8 صیغوں میں سے 5 صیغوں میں واو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا۔ جب 5 میں گر گیا، 8 صیغوں میں سے کتنے میں باقی رہا؟ 3 میں باقی رہا۔ آپ دیکھ لیجئے 3 میں ہی ملے گا آپ کو۔ لیقل لیقولا لیقولو 2 ہو گئے، لتقل لتقولو لیقلنا لیقل نقل، تو لتقولا میں ہوا 1 واو، 3 ہی واو ہیں۔ تو اس میں 2 طریقے کی تعلیل ہے۔ 3 صیغوں میں یہی ہے کہ واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، بس مجاہد، اور باقی 5 صیغوں میں حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینے کے بعد اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو گر جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ملا لیں۔ امر غائب معروف، لیقل، اصل میں لیقول تھا، اصل میں واو متحرک، دیکھیں لیقول، قاف ساکن ہے، واو متحرک، ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی۔ اجتماع ساکنین ہوا واو اور لام کے درمیان، لام پہلے سے ہی ساکن تھا، واو اور لام کے درمیان واو گر گیا، لیقل ہو گیا۔ لیقولا اصل میں لیقولا تھا، واو متحرک، ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، لیقولا ہو گیا، یہاں اجتماع ساکنین نہیں ہوا۔ لیقولو اصل میں لیقولو تھا، واو متحرک، ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، لیقولو ہو گیا، یہاں بھی اجتماع ساکنین نہیں ہوا۔ لتقل اصل میں لتقول تھا، واو متحرک، ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اجتماع ساکنین ہوا واو اور لام کے درمیان، اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو گر گیا، لتقل ہو گیا۔ لتقولا اصل میں لتقولا تھا، واو متحرک، ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، لتقولا ہو گیا۔ لیقلنا اصل میں لیقولنا تھا، واو متحرک، ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی۔ اب اجتماع ساکنین ہوا واو اور لام کے درمیان واو گر گیا، لیقلنا ہو گیا۔ لأقل اصل میں لأقول تھا، لأقول، واو متحرک، ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اجتماع ساکنین ہوا واو اور لام کے درمیان واو گر گیا، لأقل ہو گیا۔ لنقل اصل میں لنقول تھا، واو متحرک، ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی۔ اب اجتماع ساکنین ہوا واو اور لام کے درمیان واو گر گیا، لنقل ہو گیا۔ تعلیل سمجھ میں آ گئی پوری گردان کی؟ امر غائب مجہول، یعنی بحث امر غائب مجہول، امر غائب مجہول کی گردان۔
لیقل لیقال لیقالو، لتقل لتقال لیقلنا، لأقل لنقل۔ یہاں بھی دو طریقے کی تعلیل ہوگی۔ 5 صیغے وہ ہیں جہاں اجتماع ساکنین ہوا ہے، اور 3 صیغے وہ ہیں جہاں اجتماع ساکنین نہیں ہوا ہے۔ یہاں پر حرکت نقل کرنے کے بعد واو کو الف سے بدلا جائے گا، 3 جگہ الف برقرار رہے گا اور 5 جگہ الف اجتماع ساکنین کی بنا پر گر جائے گا۔ تو جو مضارع معروف اور مجہول میں تعلیل کا طریقہ بتایا گیا تھا وہی تعلیل چل رہی ہے۔ ہاں امر میں یا نفی جہت بلم میں یا نہیں میں کچھ صیغوں میں فرق یہ ہو جاتا ہے کہ ان میں 5 صیغوں کے آخر میں جزم آتا ہے، تو مضارع معروف میں ان 5 صیغوں میں اجتماع ساکنین نہیں تھا، لیکن جب جزم آ گیا تو یہاں پر ان 5 صیغوں میں مزید اجتماع ساکنین ہو جاتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔ باقی عام تعلیلیں وہی ہیں جو معروف میں ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں امر غائب مجہول، لیقل اصل میں لیقول تھا، یق قاف ساکن ہو گیا، واو کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ فتحہ ہے۔ اب یہاں کہیں گے لیقل اصل میں لیقول تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہٰذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی۔ واو اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ما قبل مفتوح، لہٰذا واو کو الف سے بدل دیا۔ اجتماع ساکنین ہوا، الف اور لام کے درمیان الف گر گیا، لیقل ہو گیا۔ لیقالا اصل میں لیقولا تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی۔ واو اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدل دیا، لیقالا ہو گیا۔ لیقالو اصل میں لیقولو تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی۔ واو اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدل دیا، لیقالو ہو گیا۔ لتقل اصل میں لتقول تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی۔ واو اصل میں ساکن تھا، اب اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدلا۔ اجتماع ساکنین ہوا، الف اور لام کے درمیان الف گر گیا، لتقل ہو گیا۔ لتقالا اصل میں لتقولا تھا، اس کی تعلیل جو پہلے والے صیغے کی ہے سیم ہے۔ لیقلنا اصل میں لیقولنا تھا، یعنی تثنیہ کے دونوں صیغوں کی تعلیل ایک جیسی ہی ہے۔ لیقلنا اصل میں لیقولنا تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی۔ واو اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدلا۔ اجتماع ساکنین ہوا، الف اور لام کے درمیان الف گر گیا، لیقلنا ہو گیا۔ لیقلنا کیا ہو گیا؟ لیقلنا۔ پھر ہے لأقل لنقل، لأقل اصل میں لأقول تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی۔ واو اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدلا۔ اجتماع ساکنین ہوا، الف اور لام کے درمیان لأقل ہو گیا۔ لنقل عبید رضا کیا تھا؟ لنقول تھا، تعلیل کرو کیسے ہوئی؟ واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی۔ واو اصل میں متحرک تھا، اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدل دیا۔ اجتماع ساکن ہو گیا، الف اور لام کے درمیان لنقل ہو گیا، الف گر گیا، لنقل ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی تعلیل؟ پھر ہے امر حاضر معروف بانون ثقیلہ، یعنی بحث امر حاضر معروف بانون ثقیلہ۔ امر حاضر کی گردان، امر حاضر کے کتنے صیغے ہیں؟ 6 صیغے ہیں، تو حاضر کی گردان ہے نون ثقیلہ کے ساتھ، لام تاکید نہیں ہوگا یہاں، صرف نون ثقیلہ ہوگا۔ تو دیکھیں گردان دیکھیں، قولن قولان قولن قولن قولان قلنان، قولن قولان قولن قولن قولان قلنان۔ اب یہاں پر چونکہ آخر میں آ گیا نون تاکید، تو اب آخر کی طرف سے تو آپ مطمئن ہو جائیں، آخر کی طرف سے جو اجتماع ساکنین ہو رہا تھا نا اب وہ نہیں ہوگا،
ہاں جو جمع مؤنث کا صیغہ ہے اس میں ہوگا. تو قولن اصل میں تھا اقبولن، قولن اصل میں تھا اقبولن. واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی. اب کیا ہو گیا؟ اقولن. کیا ہو گیا؟ اب یہ جو شروع میں الف پیش او اصل میں حمزہ پیش او ہے، اس حمزے کو ابتدا بالسکون کے متعذر ہونے کی وجہ سے لایا گیا تھا. اب ابتدا بالسکون رہ ہی نہیں گئی، پہلے حرف قاف پر ہی حرکت آ گئی، ضمے کی حرکت، لہٰذا حمزے کو ہٹا دیا، قولن ہو گیا. اسی طرح ہر صیغے میں حمزے کو ہٹایا جائے گا. پھر ہے قولان نے، یہ اصل میں اقولان نے تھا. واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل یعنی قاف کو دے دی، اقولان نے ہو گیا. اب حمزہ وصل ابتدا بالسکون کے متعذر ہونے کی وجہ سے لایا گیا تھا، اب اس کی ضرورت نہیں رہ گئی، ابتدا بالسکون نہیں رہی، لہذا حمزے کو حذف کر دیا گیا، قولان نے ہو گیا. قولن اصل میں اقولن تھا، اس میں بھی وہی تعلیل ہوگی. کر لیں گے؟ بولو قولن اصل میں کیا تھا؟ تعلیل کرو. ٹھیک ہے، اقولن تھا. اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن واو، لہٰذا واو کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دے دی گئی. الف ابتدا و سکون کے متعذر ہونے کی وجہ سے لایا گیا تھا، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، لہٰذا حمزہ کو حذف کر دیا گیا. حذف کر دیا گیا، قولن ہو گیا. بات صحیح ہے. قولن اصل میں اقولن تھا، اصل میں کیسے تعلیل ہوگی؟ نور حسین بتائیں. واو متحرک اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے اس کے ما قبل کو دے دی. ٹھیک ہے. پہلے شروع میں حمزہ وصل ابتدا بالسکون کے متعذر ہونے کی وجہ سے لائے تھے، اب ابتدا بالسکون رہی نہیں، لہٰذا حمزہ وصلی کو بھی کیا ہو گیا؟ قولن ہو گیا. قولان نے، ساحل بتائیں کیا تھا اس کی تعلیل؟ اقبولان نے. ٹھیک ہے. اقولان نے ہو گیا. جی. حمزہ وصلی شروع میں ابتدا و سکون کے متعذر ہونے کی وجہ سے لایا گیا. جب ابتدا و سکون نہیں رہا تو حمزے کو بھی حذف. ابتدا بسکون نہیں رہی، کسی چیز کی ابتدا بولتے ہیں، کا ابتدا نہیں. ہاں، تو حمزے کو بھی حذف کر دیا. کیا ہو گیا؟ قولان نے. پھر ہے قلنان نے. کیا ہے؟ چلو قلنان نے کی تعلیل کرو جیلانی. اصل میں کیا تھا؟ اقولان نے تھا، اصل میں اقولان نے تھا. تعلیل کرو. ارے ڈائریکٹ واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن. قلنان نے اقولان نے تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل یعنی قاف کو دی. اب اجتماع ساکنین ہوا واو اور لام کے درمیان، واو کو گرا دیا، اب ہو گیا اقولان نے. جی قلنان نے ہو گیا. تو ایک جگہ یہاں پر ہے اجتماع ساکنین پوری گردان میں. امر حاضر مجہول بانون ثقیلہ. امر حاضر مجہول بانون ثقیلہ. دیکھیں لتقالن، لتقالان، لتقالن، لتقالن، لتقالان، لتقلنان. یہاں بھی ایک ہی جگہ اجتماع ساکنین ہوگا، باقی تمام صیغوں میں واو کو الف سے بدلا جائے گا. بس دیکھیں لتقالن اصل میں لتقولن تھا، لتقولن واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی. واو اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدل دیا، لتقالن ہو گیا. لتقالان نے اس میں بھی یہی کہا جائے گا کہ واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، واو اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدل دیا گیا. لتقالن اس میں بھی یہی تعلیل ہوگی. کر لیں گے؟ لتقالن اس میں بھی سیم تعلیل ہوگی. لتقالان نے اس میں بھی یہی تعلیل ہوگی. ہو جائے گی. لتقالان نے اصل میں لتقولنان نے کیا تھا؟
لتقالن اصل میں کیا تھا؟ لتقالن، ہاں کیا تھا؟ لتقولن تھا، کیا تھا؟ ہاں لتقالن لتقولن تھا۔ محمد رضا کرو اس کی تعلیل۔ ٹھیک ہے، اب اس کا ما قبل مفتوح، نہیں یہاں کہاں ہے؟ تثنیہ کے صیغے کی بات چل رہی، تثنیہ۔ لتقالن لتقولن تھا، واو کو الف سے بدل دیا، لتقالن ہو گیا۔ پھر ہے لتقلنن، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، لتقلنن، یہ اصل میں کیا تھا؟ لتقولنن، یہ کیا تھا؟ اس کی تعلیل کرو محمد رضا۔ ٹھیک ہے، واو متحرک اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دیا۔ ٹھیک ہے، واو اور لام کے درمیان واو اصل میں متحرک تھا، واو اصل میں متحرک تھا اور اس کا ما قبل مفتوح، واو اور لام کے درمیان اجتماعی ساکن، نہیں واو کو الف سے بدل دیا، اور الف اور لام کے درمیان اجتماعی ساکن ہوا، الف گر گیا، لتقلنن ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اتنی جلدی اجتماع ساکنین مت کراؤ، کھٹ سے اجتماع ساکنین پہ پہنچ رہا ہے۔ لتقلنن ہو گیا۔ تو تعلیل کے طریقہ وہی ہیں، معروف والی تعلیل معروف میں ہے، مجہول والی مجہول میں ہے۔ امر غائب معروف بانون ثقیلہ، امر غائب معروف بانون ثقیلہ، دیکھیں لیقولن لیقولان لیقولن لتقولن لتقولان لیقولنان لیقولن لنقولن، ان صیغوں میں یہی تعلیل ہوئی ہے کہ واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی ہے۔ صرف ایک صیغہ ہے جمع مؤنث غائب کا جہاں پر اجتماع ساکنین ہوا ہے۔ سمجھ میں آ گئی تعلیل ساری؟ تو بتائیں پھر لیقولن اصل میں کیا تھا؟ اور لیقولان کیا تھا؟ لیقولن کیا تھا؟ لتقولن کیا تھا؟ لتقولان کیا تھا؟ اس کی تعلیل ایک کی دیکھ لیں، لتقولن لتقولان اصل میں لتقولان تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، لتقولان ہو گیا۔ لیقولنان اصل میں لیقولنان تھا، یہاں اجتماع ساکنین ہوگا۔ لیقولنان اصل میں لیقولنان تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اجتماع ساکنین ہوا۔ بولو، واو اور لام کے درمیان کون گرے گا؟ واو گر گیا، کیا ہوا؟ لیقولنان نے۔ اسی طرح پھر بعد میں لأقولن لنقولن، ان دونوں صیغوں میں بھی واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، بس یہی تعلیل ہے۔ ایک جگہ اجتماع ساکنین ہے، باقی ہر صیغے میں واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی ہے۔ پھر ہے امر غائب مجہول بانون ثقیلہ، امر غائب مجہول بانون ثقیلہ، دیکھیں لیقالن لیقالان لیقالن لتقالن لتقالان لیقلنان لیقالن لنقالن، یہاں مجہول والی تعلیل ہوگی کہ واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، واو اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدل دیا، واو کو الف سے بدل دیا، واو کو الف سے بدل دیا، اور واو کو الگ سے نہیں الف سے بدل دیا، کہہ رہا الگ سے بدل دیا، واو کو الف سے بدل دیا اور واو کو صرف ایک جگہ اجتماع ساکنین ہوگا جمع مؤنث کے صیغے میں، کہ وہاں پر الف اور لام کے درمیان اجتماع ساکنین ہوگا، الف گر جائے گا۔ دیکھیں لیقالن اصل میں لیقولن تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، واو اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدل دیا۔ لیقالان اصل میں لیقولان تھا، یہاں بھی واو کو الف سے بدلا گیا ہے۔ لیقالن اصل میں لیقولن تھا، یہاں بھی واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینے کے بعد واو کو الف سے بدلا گیا۔ لتقالن اصل میں لتقولن تھا،
یہاں بھی واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اس کے بعد واو کو الف سے بدلا. لتقالان لتقولان تھا، یہاں بھی واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اس کے بعد واو کو الف سے بدلا. پھر ہے لیقلنان، جمع مؤنث غائب کا صیغہ، لیقلنان، یہاں اجتماع ساکنن ہوا. یہ اصل میں تھا لیقبلنان، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی. واو اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدل دیا. اجتماع ساکنین ہوا، الف اور لام کے درمیان الف گر گیا، لیقلنان ہو گیا، لیقلنان ہو گیا. لیقالن لنقالن، ان دونوں میں بھی واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اس کے بعد واو کو الف سے بدلا ہے. پھر دیکھیں امر حاضر معروف بانون خفیفہ، امر حاضر معروف بانون خفیفہ. قولن قولن قولن، قولن قولن قولن، چونکہ جن صیغوں میں الف آتا ہے ان میں نون خفیفہ تو 2 تثنیہ کے چلے گئے، ایک جمع کا چلا گیا، 6 میں سے 3 چلے گئے، 3 رہ گئے. قولن قولن قولن، واحد مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، 3 صیغے ہیں. تو آخر میں چونکہ یہ نون خفیفہ ہے ساکن ہی ہوگا، آخر کو تو چھوڑ دیں، ایسا ہی رہے گا. قولن قولن قولن، اصل میں یہ قولن اقولن تھا، قولن اصل میں اقولن تھا. امر حاضر ہے نا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، تو ہو گیا اقولن. کیا ہو گیا؟ اقولن. اب شروع میں حمزہ ابتدا بالسکون کے متعذر ہونے کی وجہ سے لائے تھے، اس کی ضرورت نہ رہی، اس لیے حمزہ وصل کو بھی حذف کر دیا، قولن ہو گیا. اسی طرح قولن اور قولن کی تعلیل ہوگی کہ واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، تو ہو گیا قولن کی جگہ ہو گیا اقولن کی جگہ ہو گیا اقولن. اب حمزہ ابتدا بالسکون کے متعذر ہونے کی وجہ سے لائے تھے، اب ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے اسے بھی حذف کر دیا گیا. تعلیل سمجھ میں آ گئی؟ امر حاضر مجہول بانون خفیفہ. لتقالن لتقالن لتقالن، لتقالن اصل میں لتقولن تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی. واو اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدل دیا، لتقالن ہو گیا. اسی طرح لتقالن میں بھی الف کو واو کو الف سے بدلا جائے گا، لتقالن میں بھی واو کو الف سے بدلا جائے گا. تینوں صیغوں کی تعلیل سیم ہے. پھر ہے امر غائب معروف بانون خفیفہ. لیقولن لیقولن لتقولن لیقولن لنقولن، ٹھیک ہے؟ لیقولن لیقولن لتقولن لیقولن لنقولن، ان تمام صیغوں کے اندر صرف اتنی تعلیل ہے کہ واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی ہے، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی ہے. دیکھ لیں لیقولن اصل میں کیا تھا؟ لیقولن تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی. تمام صیغوں میں یہی کہنا ہے. گردان لیقولن لیقولن لتقولن لیقولن لنقولن. امر غائب مجہول بانون خفیفہ. لیقالن لیقالن لتقالن لیقالن لنقالن، یہ مجہول کی گردان ہے. یہاں پر تعلیل وہی ہوگی، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی. واو اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدل دیا. ان 5 صیغوں میں واو کو الف سے بدلا جائے گا، کہیں بھی اجتماع ساکنین نہیں ہوا. ٹھیک ہے؟ تو آپ حضرات یہ گردانیں اور خاص طور سے ان کی تعلیلات یاد کر کے لائیں.